ابو سفیان کا قافلہ شام سے مکہ کی طرف تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، جس میں 1000 اونٹ اور ان اونٹوں پر کم سے کم 50,000 دینار جو 262 کلو سونا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ چلو اپنی جائیداد جو ہم مکہ میں چھوڑائے تھے اس قافلے سے واپس لیں۔ صحابہ نے جب یہ خبر سنی تو سب صحابہ تیار ہوئے اور جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں چل دیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ایک قافلہ نہیں بلکہ بہت بڑی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں صرف 303 افراد تھے اور باقی مدینہ میں ہی موجود تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے پہلے چھوٹے موٹے غزوات ہوتے رہے ہیں، یہ بھی کوئی غزوہ ہے۔ مدینہ سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سیفٹی کے لیے کچھ تدبیریں اختیار کی۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا، لیکن جب آپ مقام روا میں پہنچے تو منافقین اور یہود کی طرف سے کچھ خطرات محسوس کیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبانہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرمایا اور ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو مدینے کی چرہائی والے گاؤں پر نگرانی کا حکم دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں۔ دوسری طرف جب ابو سفیان کو اس کی خبر ملی تو اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا اور قریش کو خبردار کرنے کو کہا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ یہ ان کا طریقہ تھا وارننگ کرنے کا۔ یا معشر القریش، اے قریش والو، اے مکہ والو، اپنا سامان، اپنی تجارت کی حفاظت کرو، ورنہ مسلمان ابو سفیان کا قافلہ جس میں تمہارا مال تمہاری دولت ہے لوٹ لیں گے۔ ادھر ابو سفیان سمندر کے اطراف سے رستہ چینج کر کے مکہ کی طرف واپس آنا شروع ہو گیا۔ مکہ میں جب یہ خبر پھیلی تو سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور مکہ کے سارے سردار بھی تیار ہو گئے، لیکن ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے جنگ کے لیے نہ نکل سکا۔ سپاہیوں کی یہ تیاری تھی کہ ہر سپاہی کے پاس 2 گنا زیادہ ہتھیار اور اسی طرح 1000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ جب ابو سفیان سمندری راستے سے بچ نکلے تو انہوں نے ایک قاصد فوراً سے پہلے لشکر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہم اور ہمارا مال تجارت محفوظ ہے، لہٰذا تم اپنا لشکر لے کر واپس مکہ میں پہنچ جاؤ۔ اب یہاں سے کفار کے درمیان بہت بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عادی کے سرداروں نے کہا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ابو جہل نے یہ خبر سنی تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم ہم بدر تک جائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ گانے کریں گے، محفلیں جمائیں گے تاکہ عرب کے تمام قبائل کو ہماری عظمت کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ابو جہل کی اس رائے پر عمل کر لیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عادی کے دونوں قبائل واپس لوٹ آئے۔ کفار چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا اور بدر کے مختلف کنووں پر قبضہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام جب بدر میں پہنچے تو ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں نہ کوئی کنواں نہ کوئی چشمہ، بلکہ وہاں کی زمین ایسی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس جگہ کو منتخب کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے یا کوئی فوجی تدبیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ جنگی تدبیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کنووں میں پانی جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا۔ اللہ کی شان تو اس دن بارش ہو گئی اور جس زمین پر مسلمان تھے وہاں کی مٹی جم گئی اور مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور جس زمین پر کفار تھے وہاں پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوجیں آرام فرما رہی، لیکن سرور کائنات
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر خداوند عالم سے دعا میں مصروف تھی۔ ایک طرف جہاں قریش لڑنے کے لیے بے تاب تھے، وہیں کچھ سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ بھی تھے، جن میں حکیم بن حزام جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بعد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سوا سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کو بچایا جائے، وہ مقصد تو پورا ہو چکا، لہٰذا اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ عتبہ نے حکیم بن حزام کی اس رائے کو قبول کر لیا، لیکن ابو جہل کی بھی منظوری ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل غصے سے تھوڑا سا وہ ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت جواب دے گئی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ مل چکا ہے، اس لیے اسے جنگ کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا اس کے سامنے نہ آ جائے یا وہ اس کے بیٹے کے سامنے نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی ابو جہل نے عتبہ کو اور بھی بہت ساری باتوں پر تانا دیا، لیکن عتبہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے تو کہنے لگا کہ جنگ میں پتہ چلے گا کہ بزدل کون ہے، اور یہ کہہ کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ معرکہ بدر سے پہلے کچھ عجیب سے واقعات پیش آئے کہ جن میں ایک یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الایمان اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ چنانچہ کفار نے ان دونوں سے عہد دیا کہ تم دونوں ہم سے جنگ نہیں کرو گے، لیکن جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الگ کر دیا کہ تم دونوں اپنا عہد پورا کرو، عہد کو توڑنا نہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی ایماندار اور وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے۔ اب آخر کار وہ وقت آ چکا تھا کہ بدر کے میدان میں حق اور باطل کی صفیں کھڑی ہو چکی تھی، ایک طرف 1000 اور دوسری طرف صرف 313۔ جی ہاں، صرف 313۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عامر بن الحضرمی اپنے مقتول بھائی بدلہ لینا چاہتا تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام آگے آئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ الانصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ایک تیر اچانک ان کو لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر کفار کا ایک سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے سے بھرا ہوا اپنی صف سے نکلا اور مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں حضرت عوف، حضرت معاذ و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ مہاجر نہیں بلکہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہمیں قریش سے ایسے لڑنے والے بھیج جو ہمارے مقابلے کے ہوں۔ حضور السلام نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آپ تینوں لوگ نکلیں اور ان سے مقابلہ کریں۔ عتبہ کہنے لگا، ہاں اب ہمارے مقابلے کے لوگ آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ختم کر دیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی ختم کر دیا، اور یوں اسلام کی پہلی جنگ شروع ہوئی، اور جس میں کفار کے بہت بڑے سردار ختم ہو گئے، جن میں ابو جہل کو 2 بچوں نے ختم کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کام تمام کر دیا۔ امیہ بن خلف جو کسی وقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا سردار ہوا کرتا تھا، انہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کفار کے سپاہیوں نے جب دیکھا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ختم ہو چکے ہیں تو انہوں نے ہتھیار ڈھال دیے، کچھ فرار ہو گئے، 70 لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا، اور مسلمانوں کے کل 14 افراد
شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا اور 5000 فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی مدد کی۔ Be sure to read the description. Subscribe for more.